ملاحظہ فرمائی کتاب عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری دارح التراث، صفحہ 597، حدیث نمبر 3357 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا، ابراہیم علیہ السلام نبی جو پیغمبر ہیں انہوں نے 3 دفعہ جھوٹ بولے، 3 دفعہ جھوٹ بولے، ایک دفعہ انی سقیم، وہ ایک دفعہ فعلہ کبیرہم، بتوں کا جو بڑا بت ہے انہوں اس نے مار دیا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا رہے تھے کہیں، ان کی بیوی تھی کافی خوبصورت، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں نے انبیاء کے متعلق اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا؟ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی پسند آئے تو بولا یہ کون ہے؟ ایک امام کا دوسرے امام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، دیکھیں وہ فتوے میں صحیح مسئلے میں فقہ میں، دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے ایک ہی امام مثلا امام صادق علیہ السلام ایک ہی مجلس میں 4 افراد کو 4 مختلف جواب دیتے تھے ایک ہی مسئلے پر، مثلا کوئی اذان کا پوچھتا ہے، کوئی وضو کا پوچھتا ہے، یہ صرف مختلف ائمہ کے نہیں ہیں، ایک ہی امام ایک ہی مجلس میں مختلف افراد کو مختلف جواب دیتے تھے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے اس کی وجہ خود بھی بتایا۔ ایسے ایک وجہ اس کا تھا کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسی پہ بھی گمان ہو جاتا کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو قتل کیا جاتا، وہ پورا خاندان اس کا تباہ ہوتا تھا، تو بعض لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کو ایسا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ مثلا اگر وہ اہل حدیث کے ہاں رہتے ہیں تو اسی جیسا نماز پڑھیں تقیہ کے طور پر، یا اگر کسی فرض کریں اوزاعی کا جو مقلدین ہے، سفیان ثوری کے مقلدین ہیں، جو بھی جس طائفے میں رہتے ہیں اس طرح ان کو بچا، اور بعض افراد کے لیے یہ نہیں کرتے تھے، تقیہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بھائی ان کو جو حکم ہے بتا دیا جائے، تو ایک ہی مجلس میں یہ اس طرح نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام آپس میں اختلاف رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کا ایک وجہ ہے یہی تقیہ، اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ تفویض الاحکام الی الائمہ علیہم السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مذہب میں اصول کافی میں ایک باب ہے تفویض الاحکام، کہ اللہ تعالیٰ نے احکام الدین، جن احکام الدین کی تبلیغ کرنا ہے، کن احکام کو لوگوں کو بتانا ہے، اور کن احکام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اور کن احکام کا وقت بعد میں آئے گا، اور کون سا حکم کن افراد کے لیے مناسب ہے، کن افراد کے لیے نہیں مناسب، احکام الدین کا اس کا اختیار ائمہ طاہرین علیہم السلام کو سونپا ہے، تو ان کا علم کی جو انتہا نہیں ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام ایک فرد کے لیے مثلا ان کے لیے خمس معاف کرتے تھے کہ چلو تمہاری حالت صحیح نہیں ہے، تمہیں خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اپنا خمس دے دو اپنا، یا ایک شخص کے لیے مثلا اس کی حالت یہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص حکم بتاتے تھے، مثلا تم اس سال حج جاؤ، دوسرے کو کہتے ہیں حج نہ جاؤ، اس طرح کہ وہ اختلاف نہیں ہے، وہ پورے اصول کافی میں ایک باب ہے، باب اختلاف الحدیث، کہ اگر حدیث میں مخالفت اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا، کتاب اس کا تہذیب الاحکام اور الاستبصار، شیخ نے اسی لکھا ہے، شیخ توسی رحمہ اللہ نے، کہ مختلف احادیث ہیں اس کی جمع کرنے کے طریق کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز، وہ یہ کہنا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام آپس میں ان کا جھگڑا تھا، نہیں، یہ غلط ہے، یہ شخص کی باتیں ہیں جو مذہب شیعہ سے واقفیت نہیں رکھتا۔ اور حکم، اچھا آپ کے پاس سے ضمن ایک سوال ذہن میں آ گیا جی جناب، مفتی اسحاق صاحب کے نا ابھی ان کی وفات کے بعد کسی ان کے شاگرد وغیرہ کے پاس کوئی پرانی شاید چیز پڑی تھی، کوئی شیعہ شخص ان کے پاس آیا جو کہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا، وہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ یا کوئی اس قسم کا کوئی دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا کوئی ہمارے جیسے ہی بندہ ہوگا، بیچارہ دینی طور پہ کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں تھا، لیکن اس نے آ کے اسحاق صاحب سے جب بحث شروع کی نا تو کہ تقیہ پہ بھی بحث چل گئی، تو اس نے اسحاق صاحب کو کہا کہ ائمہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے، تو اسحاق صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تقیہ میں مانتا ہوں جائز ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ تقیہ جائز ہے میرے جیسے بندے کے لیے، امام یا نبی کہتے ہیں اگر تقیہ کر لے گا تو پھر تو دین کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل کیا اور اس میں تقیہ کون سا ہے۔ اچھا یہ انہوں نے دلیل دی۔ اچھا اگر میں آپ کو بخاری سے ثابت کرتا ہوں بھائی، بخاری میں حدیث ہے کہ نا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے، نہیں اس کو کہتے ہیں توریہ تھا، تو ہم بھی نہیں کہتے کہ توریہ کیا ہوتا ہے، توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ ظاہر کریں کچھ اور، مقصود کچھ اور لے لیں، توریہ تو یہی تو ہوتا ہے کہ اپنی اصلی مقاصد جو ہیں آپ اس کو چھپا دیں، توریہ وہی ہوتا ہے نا، سامنے والے کو کچھ بات بتاتے ہیں، دل میں کچھ اور نیت کرتے ہیں، توریہ وہی تو ہوتا ہے نا، سامنے والے تو اگر بعد میں پتہ چل جائے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، لیکن اس میں جو نص الفاظ ہیں حدیث میں آپ کے وہ یہی ہے کہ نبی کہاں گیا ابراہیم
میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے بھائی صاحب نبی کے لیے جی جائز. مولوی اسحاق صاحب کو بخاری کا نہیں معلوم؟ ملاحظہ فرمائی کتاب عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری دار التراث، صفحہ 597، حدیث نمبر 3351 3357. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا. ابراہیم علیہ السلام نبی جو پیغمبر ہیں انہوں نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. 3 دفعہ جھوٹ بولے. ایک دفعہ انی سقیم، وہ ایک دفعہ فعلہ کبیرہم، ان بتوں کا جو بڑا بت ہے انہوں اس نے مار دیا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا رہے تھے کہیں، ان کی بیوی تھی کافی خوبصورت. لا الہ الا اللہ. آپ لوگوں نے انبیاء کے متعلق اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا؟ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی پسند آیا تو بولا یہ کون ہے؟ بولا کہ یہ میری بہن ہے. کہا بھیج دو اس کو، بھیج دیا بادشاہ کے پاس. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی اگلی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ. اسی حدیث کے فوراً بعد جھوٹ کی تفصیل بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ثلاث کذبات، لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں. لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں. جب آپ کے اپنے مذہب میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور یہ بھی بولا اپنے عورت کو تقیہ کے طور پر، اپنی بولا یہ میری بہن ہے، پھر اس کو بادشاہ کے پاس بھیجا کیونکہ بادشاہ کو پسند آئے اس کی خوبصورتی. ہاں تو پھر آپ ہمیں کہتے ہو کہ تقیہ کیوں ہے تمہارا مذہب؟ اور بتاؤ. اچھا آپ اگلی آیت پیش فرمائیں. بس 2 آیتیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن سے تو کم از کم مکمل کر دینا. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں بھائی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون بالاجماع. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں آیا ہے کہ آپ کا ولی صرف اللہ ہے، رسول ہے، اور وہی جس نے زکوٰۃ خاتم دیا ہے رکوع کے حالت میں. بالاجماع کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ اس کے مصداق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارا ولی ہے، جس طرح اللہ ولی ہے. اللہ دوست ہے ہمارا، صرف دوست ہے. اسی معنی میں جو اللہ ولی ہے اسی معنی میں امیر المؤمنین علیہ السلام ولی ہیں. سرپرست، آقا، سید، قابل واجب الاطاعہ، اسی معنی میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. اور بول. اس کی تفصیل بہت ہے البتہ اگر ہم چاہیں تو اس موضوع پہ. ابھی اب 3 گھنٹے بات ہوئی نا بھائی صاحب، تفصیل بہت ہے. اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، بولو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہاں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اچھا کیا آگے پڑھو نا، استدلال کامل کرو. میں کیا مانگوں گا؟ پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ لوگ امامت میں پیش کرتے ہیں. نہیں یہ امامت ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا رب اغفر لي ولوالدي ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. للمتقين اماما. اچھا للمتقين اماما آگے بتاؤ. وجعلنا للمتقين اماما. جی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. ہمارے احادیث میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں، اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں وجعلنا من المتقین اماما، یہ ہے وجعلنا من المتقین اماما. اور بتائیے. نہیں اس آیت کو آپ امامت کے لیے نہیں پیش کرتے؟ امامت کے ثبوت کے لیے نہیں پیش کرتے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من المتقين اماما. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی میں کہ اس کی اگر اس کے ذیل میں کوئی حدیث ہے وجعلنا من المتقين اماما للمتقين اماما، ابھی میرے ذہن میں نہیں. ہو سکتا ہے کوئی استدلال ہو اس کی ابھی، لیکن میرے نہیں. ہم نے تو سنا تھا نا کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا تھا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا اپنی اولاد میں امامت کی، تو ائمہ اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وہ بھائی وجعل لي لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق وجعلنا لهم لسان وجعل لي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وجعل لي لسان صدق في الاخرين، کہ میرے لیے لسان صدق آخر الزمان میں آخری نسلوں میں دے دے. وہ حضرت ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وجعل لي لسان صدق في الاخرين، آئندہ نسلوں میں میرے لیے لسان صدق عطا کر. تو قرآن اس میں جواب اللہ کی وجعلنا لهم لسان صدق عليا، کہ ہم نے علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق بنایا. علی علیہ السلام، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں. آپ ذرا چیک کریں، یہ بالکل میں میرے خیال میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور یہ اس پہ میں نے غالباً انجینئر صاحب سے سوال بھی پوچھا تھا تو انہوں نے غالباً یہ جواب دیا تھا کہ یہ دعا تو آپ آج بھی نماز میں مانگ سکتے ہیں. تو کیا آج آپ بھی محمد نعوذ باللہ مانگ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے بھائی. وجعل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
یہ حضرت ابراہیم یہ ذرا قرآن میں کھول دیں، میرے خیال میں تو حضرت ابراہیم کے اثر ہی ہے. اچھی بات ہے، ابھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہو مجھے غلطی ہے. مجھے تو جہاں تک یاد پڑ رہا ہے انہیں کی ہے، اور یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کیونکہ میں تو انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس وغیرہ پڑھتا ہوں نا دونوں طرف کی، تو آپ کے لوگ یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، نہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ مومنین کا دعا ہے قرآن میں. والذین اذا ذکروا، بلے یہ ان کی نہیں ہے.